بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پرلز۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ زرتشت کی قسم۔ ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا، خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی دو محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ دو برچی برداروں نے آگے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہو جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں ادب دربار کے سکھائے نہیں گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرت سے سر کو اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا روب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تہمکانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دیا، جو وہ اس طرح سے پڑھنے لگا جس طرح سے اس نے مذاق کے ساتھ ایک کاغذ ہاتھ میں لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے مٹھی میں اسے چڑمڑ کر دیا، جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہی ہو، جیسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے غرور سے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہر کلب اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھلائیں تاکہ تم اپنے سالار کو، اپنے بڑے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کرے؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب واپس لے آؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ویسے ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی تھی، جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح سے کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھیں۔ ہرمز ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے۔ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کی برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں اپنے نیاموں میں ڈال لی تھیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں
وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہیں، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں غرض کرنے کی جرت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ یقیناً مسنہ بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور تن سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب تک غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا پھر اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے قریب آباد تھی۔ ایرانی فوجی تھوڑی سی نفری اس بستی میں جا کر اعلان کر چکی تھی کہ بچے سے بوڑھے تک سب باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے کر ادھر ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں موجود نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گرے باندھ سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون موجود نہیں؟ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زہر سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر نیچے گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنا بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اترتی چلی گئیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سر پر دوڑتے بستی سے واپس نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی اور دور ہٹتی گئی، پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں وہی زندہ رہے جو کسی طرف کو بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملے کی جرت کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو چکے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مسنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح و مشورے کے بعد گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو ان مظلوم بستی کو بروقت مل چکی تھی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا تھا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور سرحد سے نکل گیا۔
اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو سرحد سے دور روک لے۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تو یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہیں پر خیمہ زن کر چکا تھا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی کاظمہ سے دور ہی تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشتیوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہو چکی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں سے رستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتیوں کی فوج کے ساتھ ان کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہو چکی ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی ہے کہ مسنہ بن حارثہ، مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2-2 ہزار لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی جانب جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کے خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور ہی تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ آگے جا کر ایسی جگہ کا حکم دیا کہ پڑاؤ کرو جہاں دور دور تک پانی کی ایک بھی بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی یہاں پر پڑاؤ کیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اس کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا۔ سب ایک خون ریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنہ بن حارثہ، مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لے آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ سے وہ بھی آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہوا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں اور اس کی نیت کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک عجیب دستور ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کے ہاں حسب نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی بنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا کی ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب نسب کے ہوں اور جنہوں نے رایا میں بھی، شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے۔ کوئی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور ان کی کلگی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مرغوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے؟ وہ میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہیں؟ فارس کے سپاہی کی زرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے
خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ سر پر لوہے کی زنجیروں کے خود، بازوؤں پر کسی اور دھات کے خول، اور ٹانگیں آگے کی طرف موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ترکش ہوتی ہے، جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں، جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری بہت ہی مشہور ہے۔ مسنا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرا اس کا عقیدہ اور ایمان ہوتی ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کاسد سے کہا، سلاروں اور کمانداروں کو فوری طور پر بلا لو، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جانے لگا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا تھا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا تھا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے مقابلے پہنچی تو وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام کرنے نہیں دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلم میں رہے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمر کیکا بن عمر کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلے طے کے سردار تھے، جو دراز قد، خوبصورت، مضبوط جسم والے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلم میں وہ خود لڑ رہا تھا۔ دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہائی ہوئی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں بھی پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کو ترتیب ایسے رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو۔ مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے میں آئے گئے تھے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بغیر ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ فوج سے کہو کہ زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کا سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔
زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوجی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں میں باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک زنجیر میں بندھ جاتے تھے اور ان کے درمیان فاصلہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھی میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے تھے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی تھیں اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہی میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہوئے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نالج پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔